سورہ قاریہ کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان کہ اس سورہ کا قاری دجال اور جہنم سے محفوظ رہے گا۔ یہ وہ سورہ ہے جس سے کاروباری مندی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی دکان ہو یا کوئی ایسا کاروبار ہو جس میں گاہکوں کی آمد کی ضرورت ہو تو سورہ قاریہ سے گاہکوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ یہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا سورہ ہے۔ کیسے یہ سورہ مواقع بڑھا کر رزق اور آمدنی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ سورت جنوں اور انسانوں کے شر اور خوف سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ روحانی حفاظت اور دنیاوی نعمات عطا کرنے والا سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ قاریہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے میزان اعمال کو بھاری کر دے گا۔ اس سورہ کا مرکزی موضوع ہی قیامت اور اس کی ہولناک کیفیت کا بیان ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں عظیم حادثے کے متعلق سوال کر کے مخلوق کو متوجہ کیا گیا ہے اور بعد میں اس کی تفصیلات سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نظام عالم نے کس طرح ایک دن تباہ و برباد ہونا ہے۔ انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ قادر مطلق کا انداز بیان دیکھیں۔ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک چیز ہے کھڑکھڑانے والی، اور پھر فرماتا ہے کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی وضاحت یوں فرماتا ہے کہ جس دن لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ جس کا پلڑا بھاری رہے گا تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا ان کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا۔ اور آپ کیا جانیں کہ حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اعمال جسم کی مانند نہیں کہ جنہیں تولا جائے، یہ تو صفات ہیں۔ کسی چیز کے وزن اور تعداد کی بات تو وہاں ہوتی ہے جب وزن اور عدد کا علم نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ میزان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد عدل ہے۔ معصومین علیہم السلام سے وارد ہے کہ اعمال میں سب سے بھاری عمل محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک حواری کے کہنے پر مردہ زندہ کر کے اس سے حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ ہم نافرمان تھے اور ہمیں حاویہ میں ڈال دیا گیا جہاں آگ کے سمندر اور آگ کے پہاڑ بھی ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب دین میں سلامتی ہو تو جو کی خشک روٹی کھا کے مزے سے سو جانا اس شکم سیری سے بہتر ہے جس میں دین نہ ہو۔ اسی تنبیہ کرنے والی سورہ قاریہ کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ قاریہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا یہاں اس کے بیان سے طوالت ہو جائے گی۔ ہم یہاں معتبر حوالوں سے اس سورہ کے بعض فوائد کے ذکر پر ہی اکتفا کریں گے۔ آج کل کے موسم کے مطابق اس سورہ کو کسی برتن پر لکھیں اور اسے گلاب کے عرق سے دھو کر اس کو اپنے گھر میں چھڑک دیں تو آپ کے گھر سے تمام حشرات الارض بھاگ جائیں گے۔ وسعت رزق کے لیے اس سورہ کو کثرت سے پڑھنا بہت مفید ہے۔ جو شخص اسے اپنی نماز نوافل اور فریضہ میں پڑھے تو اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کام سے یا کسی ضرورت سے کہیں جا رہا ہو تو وہ اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اسے اپنے اس کام میں کامیابی عطا ہوگی۔ ویسے بھی اسے لکھ کر پاس رکھنے سے معاملات میں آسانی اور کشادگی ہوتی ہے، بہتر مواقع ملتے ہیں، دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی عطا ہوتی ہے۔ دکاندار اور کاروباری لوگ اسے لکھ کر اپنے پاس بھی رکھیں اور اپنی کاروباری جگہ پر بھی لگائیں اور روزانہ اس کی کچھ تعداد تلاوت بھی کرتے رہیں تو اللہ کے حکم سے کاروبار میں تیزی آ جائے گی۔ اگر آمدنی کم ہو، روزی تنگ ہو تو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں اور روزانہ 180 مرتبہ کچھ دن اس کی تلاوت کیا کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے ہر جائز مقصد کو پورا کیا جا سکتا ہے۔